عمران خان صاحب اور سوابی میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اور یہ دعویٰ کیا جائے، یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج جو جلسہ ہوگا اس جلسے کے بعد فائنل کال ہوگی۔ بار بار فائنل کال دینے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ اس طرح پی ٹی آئی کے ان کالز کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ پنجاب کو نظر لگ گئی ہے یا پنجاب کو کوئی نگل رہا ہے، اجگر ہے جو پنجاب کو نگل رہے ہیں۔ وہ اجگر کون ہے؟ خان صاحب کی بھی آخری امید ٹرمپ ہے، انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ بات، یا پھر وہ نہیں یا پھر میں، یہ عمران خان صاحب کی بات تھی کہ جی میں عمران خان کو کہا تھا کہ مودی کو کشمیر دے رہا ہوں، خبردار جو اس پر بولے، اور عمران خان نے چوں تک نہیں کی تھی۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج کا دن اچھا نہیں رہا، آغاز ہی ایک منحوس خبر سے ہوا۔ کوئٹہ میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں 24 لوگ ابھی تک شہید ہو چکے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں زخمی ہیں۔ پی ٹی آئی آج ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے سوابی میں، اور جلسے کے لیے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ایک پیغام سامنے آیا ہے، 5 نکات ہیں، جس میں ایک نکتہ عمران خان صاحب راز فاش کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کا۔ وہ کیا راز ہے؟ اور عمران خان صاحب اب اگر وہ راز فاش کر رہے ہیں تو اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس پر جو ایکشن لے سکتے تھے، جو انہوں نے دعوے کر رکھے تھے ماضی میں، وہ انہوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اور آج وہ راز فاش کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ان کا ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے؟ نیک نیتی ہے یا بد نیتی؟ پنجاب کو نظر لگ گئی ہے۔ کس کی نظر لگی ہے؟ سموگ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، سانس ہے جو لی نہیں جا رہی، اور شاہد لنڈ پنجاب کے کچے کا بدنام زمانہ ڈاکو ویڈیو بیان جاری کرتا تھا، مذہبی بیانات بھی دیتا تھا، وہ پنجاب پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک مقابلے میں پار کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، اور علی امین گنڈاپور صاحب کے گھوڑے عمران خان صاحب کے جلسے سے پہلے وہ کیا کرتے رہے پشاور میں، ان سارے معاملات پر گفتگو ہوگی۔ اور آغاز عمران خان صاحب اور سوابی میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج جو جلسہ ہوگا اس جلسے کے بعد فائنل کال ہوگی، آخری کال، اس کے بعد ہم مڑ کر پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ اور یہ فائنل کال عمران خان صاحب 25 مئی کو بھی دے چکے تھے، یہ فائنل کال عمران خان صاحب 28 اکتوبر کو بھی دے چکے تھے، یہ فائنل کال عمران خان صاحب 26 نومبر کو بھی دے چکے تھے۔ بار فائنل کال دینے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ اس طرح پی ٹی آئی کے ان کالز کو سنجیدہ نہیں لے رہے، یہاں تک کہ تحریک انصاف کا اپنا جو لیڈرشپ ہے، ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز، وہ بھی سنجیدہ نہیں لے رہے، اور عمران خان اب دھمکیوں پر مجبور ہو گئے ہیں ان کو کہ جو جلسوں میں نہیں آئے گا، جو تحریک میں نہیں آئے گا، اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا، اس سے ایم این اے شپ، ایم پی اے شپ اور سینیٹر شپ واپس لے لی جائے گی۔ 5 نکات پر مبنی عمران خان صاحب کا ایک پیغام عمران خان سے منسوب، ظاہر ہے ہمیں یقین نہیں ہے، ہم یا یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کی ہی گفتگو ہے، لیکن کیونکہ عمران خان بار اپنے ٹویٹر ہینڈل پر جاری ہونے والی گفتگو، جس میں وہ بدنام زمانہ ایک ویڈیو بھی تھی سنہ 71 کے حوالے سے، اور جس میں عمران خان صاحب نے کیونکہ ان کے ٹویٹر ہینڈل پر جاری ہوئی تھی اور عمران خان صاحب نے اس کو اون بھی کیا تھا، تو جس میں جنرل عاصم منیر کو غدار ڈکلیئر کیا گیا تھا، آرمی چیف کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ بالکل اسی طرح جس طرح یہی آفریدی نے ملک توڑا تھا، یہ اسی کے اوپر جا رہا ہے، اسی طرح جا رہا ہے۔ پھر جنگل کا بادشاہ ان کو کہا گیا تھا، تو اس پر مقدمے بھی ہوئے، اس پر اچھا خاصا شور شرابہ مچا، اس کو ڈسون کیا پوری کی پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں جی، وہ تو میری مرضی کے بغیر تو وہاں میرے ٹویٹر ہینڈل پر کچھ نہیں چلتا۔ اس لیے عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر ٹویٹر ہینڈل پر جو تازہ بیان جاری ہوا ہے، جس میں باقی تو باتیں کچھ معمول کی ہیں، کچھ مایوسی کی باتیں ہیں، لیکن ایک راز ہے، ایک راز جو عمران خان صاحب نے فاش کیا ہے، اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، ہم اس میں جائے بغیر وہ راز پی ٹی آئی کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے اور پاکستان کی افواج کے لیے کتنا ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق ہے آج کے کوئٹہ دھماکے سے۔ آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو کوئٹہ دھماکے کی، جس میں اب تک 24 لوگ شہید ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کی ذمہ داری جنہوں نے قبول کی ہے، عمران خان جو راز فاش کر رہا ہے، ان کے دعووں کے حق میں وہ بات جاتی ہے۔ تو میں پہلے عمران خان صاحب کی گفتگو، جو پیغام جو ہے انہوں نے ٹویٹر ہینڈل پر رکھا ہے، میں اس پر گفتگو کروں گا۔ اب اس کے بعد وہ جو راز ہے، اور پھر کوئٹہ کا دھماکہ، اور آگے شاہد لنڈ کا معاملہ ہے، اور علی امین گنڈاپور صاحب کے گھوڑوں کا ذکر بھی ہے، اور پھر اسموک کا معاملہ۔ پنجاب کو نظر لگ گئی ہے
یا پنجاب کو کوئی نگل رہا ہے، اجگر ہے جو پنجاب کو نگل رہے ہیں. وہ اجگر کون ہے میں اس پر بھی بات کروں گا. اچھا جی، اب کیونکہ ابھی جب میں دیکھ رہا تھا تو سوابی میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اچھا خاصا ماحول بنا ہوا ہے سوابی میں، اور ظاہر ہے کہ پی کے میں ان کی اپنی حکومت ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور وہاں بے شک علی امین گنڈا پور صاحب پوری کی پوری 4-5 کروڑ آبادی کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں، عمران خان صاحب کے لیے وہ کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. اب اسی وجہ سے خان صاحب کی بھی آخری امید ٹرمپ ہے، انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ بات کر لیا. تو سوابی کا جلسہ کوئی نیشنل میڈیا اس پر فوکس نہیں کر رہا، اور ایک وقت تھا کہ عمران خان صاحب کو پلکوں میں بٹھایا جاتا تھا. جلسے کا اعلان ہونے سے جلسہ ہونے تک اور ختم ہونے کے بعد 4-5 دن تک اسی جلسے کا ذکر ہوتا تھا. ایک ہفتہ 10 دن پہلے ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی تھی. کپتان کا پاور شو، کراچی والے کیا سوچ رہے ہیں، لاہور میں جلسہ فرض کرے ہوتا تھا، کراچی والے کیا سوچ رہے ہیں جلسے کے لیے، کوئٹہ والے کس طرح جائیں گے جلسے میں، پشاور والے کیا کریں گے، اپنا وہاں پر درہ خیبر والے کیا کریں گے. مطلب کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں سے لوگوں کو انگیج کر کے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا نہیں تھے، اسٹیج کر کے ایک ہوا بنائی جا رہی ہوتی تھی عمران خان صاحب کی. اور ایک وقت یہ ہے کہ جلسہ ہے، سوشل میڈیا پر دیکھنا پڑتا ہے، پی ٹی آئی کی جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پر دیکھنا پڑتا ہے، یا وہاں صحافیوں کو فون کر کے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی بتاؤ جلسہ کیسا ہوگا، کامیاب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. اب اس جلسے کے مد نظر اسلام آباد اور راول پنڈی میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، کیونکہ امکان اس چیز کا رہتا ہے ہمیشہ کہ اگر وہاں لوگ زیادہ ہو گئے اور علی امین گنڈا پور کے قابو سے لوگ نکل گئے تو اسلام آباد کی طرف چل سکتے ہیں. تو بہرحال فی الحال تو حکومت کا خیال یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن کیا ہوگا پتہ چل جائے گا. سوابی جلسہ، اور سوابی میں اب عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر آج صبح 10:02 پہ ایک لمبا چوڑا پیغام جاری ہوا ہے، اور پیغام میں آخر میں لکھا گیا ہے کہ یہ جی عمران خان کی اڈیالہ میں وکلا اور صحافیوں سے گفتگو جو ہے اس کا نچوڑ ہے، یعنی کل پرسوں وہ جو ہوتی رہی ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں جو پہلے رپورٹ نہیں ہوئی تھی آج کی جا رہی ہیں. 9 بجے کوئٹہ کا دھماکہ ہوتا ہے، 10:02 پر اس بیان میں ایک ایسی بات ہے، شاید حقیقت ہو شاید نہ ہو، لیکن اس موقع پہ وہ بات کیوں کی جا رہی ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. سوابی جلسے میں اپنا عمران خان صاحب کے بیان سے منسوب بیان میں کہا جا رہا ہے کہ سوابی جلسے میں ہم اپنا آئندہ کا لائے عمل قوم کے سامنے رکھیں گے. ہمارے احتجاج کا ہدف کوئی ادارہ نہیں، ہمارا ہدف ملک میں جمہوریت اور آئین کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی ہے. 5 نکات ہیں ٹوٹل. پہلا نقطہ فوج کے متعلق ہے. فوج کسی ایک شخص یا پارٹی کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ہے. فوج ہمارا قومی اثاثہ ہے. ایک پارٹی اور ایک شخص کے 10 سال کے اقتدار کے منصوبے کو تحفظ دینے کے لیے پوری فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے، یعنی آرمی چیف اور مسلم لیگ نون کی حکومت، یعنی عاصم منیر اور مسلم لیگ نون کی حکومت. اس طرح عوام اور فوج کو ایک دوسرے کے سامنے لایا جا رہا ہے. 20 مارچ 1971 کو ڈھاکہ میں موجود تھا، لوگ وہاں اپنے حقوق مانگ رہے تھے. 4 دن بعد ڈھاکہ میں فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا. اپنے حقوق مانگنے والے عوام پر بندوقیں لے کر چڑھ دوڑیں تو وہی انجام ہوتا ہے جو مشرقی پاکستان میں ہوا. وہ پھر وہی پرانی بات یاد کروا رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ جس کو میں ڈاٹ کنیکٹ کریں تو کوئٹہ کے واقعے کے بعد یہ بات کرنا ایک خاص پیغام ہے. بلوچستان اور قبائلی علاقوں میں مسنگ پرسنز کی موجودگی کا عذر جنرل باجوہ یہ دیتے تھے کہ عدالتیں ان افراد کو رہا کر دیتی ہیں، اس لیے انہیں جبری طور پر گمشدہ کرنا پڑتا ہے. جنرل باجوہ کون؟ اس وقت کے آرمی چیف. عمران خان کو بتاتے تھے بطور وزیر اعظم کہ جی عمران خان پوچھتے ہوں گے کہ یہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل کیوں نہیں کرتے، کیوں اٹھاتے ہیں لوگوں کو. تو بطور آرمی چیف جنرل باجوہ عمران خان کے بیان میں دعویٰ کیا جا رہا ہے، یا عمران خان سے منسوب اس بیان میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بطور آرمی چیف باجوہ اس چیز کا اعتراف کرتے تھے کہ ہاں ہم بطور فوج ایجنسیاں لوگوں کو اٹھاتے ہیں، لاپتہ کر دیتے ہیں، کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ فیصلے نہیں کرتی، عدالتیں لوگوں کو سزائیں نہیں سناتی. مجھے یاد پڑ رہا ہے عمران خان صاحب کے حامد میر صاحب جو آج کل عمران خان صاحب کے بہت گن گا رہے ہیں اور ان کی بہت اسی طرح جھنڈا اٹھا رہے ہیں جس طرح پکار میں اٹھایا تھا 2010 سے یا اس سے پہلے سے. تو حامد میر صاحب کے ساتھ انٹرویو تھا عمران خان صاحب کا، اس میں حامد مسنگ پرسنز آمنہ مسعود جنجوہ اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور
ان کے وہ لواحقین بیٹھے تھے مسنگ پرسنس کے، تو عمران خان سے سوال ہوتا ہے کہ جی یہ مسنگ پرسنس، تو عمران خان نے کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مسنگ پرسنس کے لیے آرڈر جاری کرے. سوال ہوتا ہے کہ جی وہ تو وزیر اعظم کی تو کا بس نہیں چلتا. تو خان صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم پھر اقتدار چھوڑ دیں. تو پھر سوال ہوتا ہے کہ اچھا آپ آئیں گے وزیر اعظم تو کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں جب میں وزیر اعظم ہوں گا اور کسی کو جبری طور پر گم شدہ کیا جائے گا، لاپتہ کیا جائے گا، اور میں کہوں گا کہ اس کو بازیاب کرو، واپس لاؤ، اور اگر کوئی ایجنسی، کوئی آرمی چیف، کوئی جنرل میرا حکم نہیں مانے گا تو میں اس کو برطرف کر دوں گا، یا پھر وہ نہیں یا پھر میں نہیں. یہ عمران خان صاحب کی بات تھی کہ جی میں تو مسنگ پرسنس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو جب جنرل باجوہ عمران خان صاحب کے سامنے یہ اعتراف کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو اٹھاتے ہیں، لاپتہ کر دیتے ہیں، بلوچستان میں کہا مسجودہ لاشوں کا کوئی قصہ تو نہیں ہے، یہ جو ایک دردناک کہانیاں ہیں وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہیں، تو وہاں لوگ اس طرح کا رد عمل پھر دیتے ہیں. لیکن یہ جو عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر ان کے سامنے اعتراف کیا جا رہا تھا، اور ان کے پچھلے دعوے جو تھے وہ دعوے پھر کدھر گئے؟ یا تو اس وقت باجوہ کو برطرف کر دیتے، یہ تو باجوہ کو ایکسٹینشن دیتے پھر رہے تھے، ایک ایکسٹینشن دوسری ایکسٹینشن. تو پھر اب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ راز تھا تو راز رہتا. اگر عمران خان کا خیال تھا کہ باجوہ اس وقت ٹھیک کہہ رہے تھے اور اس لیے عمران خان نے اس کو برطرف نہیں کیا، تو پھر آج یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ کوئٹہ دھماکہ ہوا ہے، کوئٹہ دھماکے سے صرف 1 گھنٹہ بعد یہ بیان جاری ہوتا ہے. آگے چل کے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بھی ایک مرتبہ اس بات کی نشاندہی کی کہ اس طرح کے اقدامات سے فوج کے خلاف نفرت جنم لیتی ہے. بالکل لیتی ہے، اس طرح کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے. مسنگ پرسن سندھ سے ہوں، بلوچستان سے ہوں، پنجاب سے ہوں، خیبر پختونخوا سے ہوں، کسی بھی حصے سے لوگوں کو لاپتہ نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ترمیم تجویز کی گئی ہے، ہم نے اس کی مخالفت کی ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فوج کو اختیار دے دیں کہ 90 دن کے لیے لوگوں کو رکھ لے. میرا سوال ایک اس شخص سے ہے جو اقتدار میں ہوتا ہے تو کوئی بات کرتا ہے، اقتدار سے باہر ہوتا ہے تو کوئی بات کرتا ہے. تو وہ آج یہ جو کارڈ کھیل رہا ہے نا فوج کے خلاف بیسیکلی کہ جی میرے پاس تم لوگوں کے بہت راز ہیں، اگر تم لوگوں نے مطلب میرے ساتھ ڈیل نہیں کی، مجھے رہا نہیں کیا تو میں راز فاش کروں گا. تو یہ اس سینس میں اس چیز کو لینا چاہیے. اب جو جبر و فسطائیت تحریک انصاف کے سپورٹرز اور رہنماؤں کے خلاف بپا کی جا رہی ہے، اس سے بھی پورے ادارے کے خلاف نفرت ہر روز بڑھ رہی ہے. ایجنسیوں نے تحریک انصاف کے رہنماؤں شہباز گل، اعظم سواتی، خواجہ شیراز اور انتظار پنچوتا کو اغوا کر جو سلوک ان کے ساتھ کیا ہے اس کو پورے پاکستان نے دیکھا ہے. تیسرا نقطہ اپنی، یعنی ایک فوج کے متعلق نقطہ، بلوچستان کے متعلق نقطہ، اب تیسرا نقطہ اپنی وکلاء برادری سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے مشرف کے دور میں اس ظلم کے خلاف ملک بھر میں وکلاء تحریک چلائی تھی. آج مشرف کے دور سے یہ دور زیادہ بدترین ہے. تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کو اغوا کر کے ان کی خاندان افراد کو ڈرایا دھمکا جا رہا ہے. جس طرح ان کے گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ اور ظلم کیا جا رہا ہے اور ہراساں کیا جا رہا ہے، جس طرح عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہو رہا ہے، تو ایسے میں آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ سب کو باہر نکل کر ظلم کے خلاف احتجاجی تحریک چلانی چاہیے. مایوسی کا اظہار ہے کہ جی میرے لیے کیوں نہیں نکل رہے. اگلا دھمکی، مایوسی عدلیہ کے لیے مطلب تحریک نہ اٹھنے پر. اور چوتھا دھمکی. میرا اپنی پارٹی کے تمام ارکان اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اور عہدیداروں کو ایک خاص پیغام ہے کہ آپ سب نے اس احتجاج میں بھرپور شرکت کرنی ہے، اور جو اس تحریک میں شرکت نہیں کرے گا اس کو اگلے الیکشن میں پارٹی ٹکٹ نہیں ملے گا. آپ سب کو آئینی ترامیم اور ملک میں جاری ظلم اور فسطائیت کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. پانچواں، ٹرمپ سے امید. اس پر کیونکہ میں ڈیٹیل پچھلے ولاگ میں بات کر چکا ہوں، اس لیے اس پر میں رائے پچھلے ولاگ میں میری موجود ہے. اچھا جی، ٹرمپ کے متعلق امید ہے کہ صدر ٹرمپ کے آنے سے چیزیں غیر جانبداری کی طرف جائیں گی. میں اپنی رہائی کا مطالبہ کروں گا، نہ ہی کوئی ڈیل. پہلے بھی کسی عامر یا عالمی طاقت کے کندھوں پر سوار ہو کر نہیں آیا. حادثہ آ رہا ہے ویسے 2000 باجوہ نے کندھوں پر بٹھا کر لایا، فیض حمید کندھوں پر بٹھا کر لایا، پاشا، زہیر الاسلام، ضیاء الحق سے ایک پورا سلسلہ ہے، اور یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ پہلے بھی میں کبھی. بہرحال 2018 میں بھی عوام نے مجھے ووٹ دیا، اور 2024 میں بدترین بندشوں اور جیل میں ہونے کے باوجود عوام نے 2 اکثریت دی. 2018 میں عوام نے مسترد کیا تھا. خود کہا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہو کہ میری 2 غلطیاں تھیں. ایک غلطی جو ہے وہ بتاتے تھے کہ جی میں نے حکومت مجھے نہیں بنانی چاہیے تھی، اتحادیوں سے حکومت مل کر نہیں بنانی چاہیے تھی، اسمبلی توڑ کر دوبارہ انتخابات میں جانا چاہیے تھا. کہتے ہیں 2018 میں لوگوں نے مجھے منتخب کیا، نہیں کیا تھا. ابھی پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے بیرونی طاقتوں پر انحصار کے بجائے قوم
کو خود کوشش کرنا ہوگی. جنرل باجوہ نے جس طرح حسین حقانی کے ذریعے میرے خلاف لابی کروائی اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے کان بھرے, اور جس طرح پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بائیڈن انتظامیہ خاموش تھی, امید ہے کہ اب ویسا نہیں ہوگا. صدر ٹرمپ کے ساتھ اچھے تعلقات رہے. صدر ٹرمپ نے بطور وزیر اعظم میرے وائٹ ہاؤس کے دورے پر بہت عزت دی تھی. کورونا کے دوران انہوں نے بروقت ٹیسٹنگ مشین پاکستان بھجوائی تھی. میرے کہنے پر انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی امریکی صدر نے نہیں کیا تھا. کشمیر کا ذکر کر کے اور پھر عمران خان کو کہا تھا کہ مودی کو کشمیر دے رہا ہوں, خبردار جو اس پر بولے, اور عمران خان نے چوں تک نہیں کی تھی, خاموش رہے تھے. جھوٹ, فریب, اور یہ لوگوں کو فریب دے رہے اور خود فریبی کا بھی شکار ہے عمران خان صاحب کہ جی میں کسی کے کندھوں پر بیٹھ کر نہیں آیا. سائفر رجیم چینج سازش میں اس پر اگلا ویلاگ کروں گا کہ رجیم چینج سازش کس طرح ہو رہی ہے اس وقت, پہلے نہیں ہوئی تھی اب ہو رہی ہے, اس پر میں اگلے ویلاگ میں آپ سے بات کروں گا. اور اب عمران خان صاحب کا جلسہ اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ پشاور میں ابھی جلسے کے لیے خبر آئی ہے کہ وہ جلسے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں, لیکن اس سے پہلے جلسے کی تیاریوں کے بجائے وہ گھوڑوں کا شو تھا, ہارس اینڈ کیٹل شو, اس میں اپنے 40 قیمتی گھوڑے گنڈاپور صاحب کے 40 قیمتی گھوڑے وہ انہوں نے شو میں دکھائے تھے اور ان کی نمائش کی تھی, اور خود بھی ایک گھوڑے پر چل کر آئے تھے. اچھا جی, اب کوئٹہ کا معاملہ. کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن پر جعفر ایکسپریس جو کوئٹہ سے پشاور کے لیے جاتی ہے 9 بجے چلنی ہوتی ہے صبح, اور ٹرین پلیٹ فارم سے آنے سے پہلے مسافر کیونکہ انتظار کر رہے تھے تو خودکش بمبار اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے, اور اس میں 24 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. ایک اپنا بلوچستان کے حقوق کا دم بھرنے والی, بلوچستان کی آزادی کے لیے وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, ایک آرگنائزیشن نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے. اب عمران خان کا جو آج کے بیان میں اس دھماکے کے بعد اسپیشلی بلوچستان سے مسنگ پرسنس, اور پھر باجوہ کا اعتراف جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا تھا کہ جہاں ہم لوگوں کو اٹھا کے غائب کر دیتے ہیں کیونکہ عدالتیں فیصلے نہیں کرتی, تو یہ ایسے کوئی سادہ بات نہیں ہے. آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایویں نہیں کہہ رہے. بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے آج بھی, بلوچستان کے لوگوں کو حقوق نہیں مل رہے آج بھی, وہ انسانوں کی زندگی آج بھی نہیں گزار رہے. میں صرف آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ بلوچستان کے متعلق اسٹیبلشمنٹ کا جو موقف ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, قطعاً نہیں. وہ موقف بھی پروپیگنڈا ہے, اس میں زیادہ تر چیزیں لوگوں کو ایویں بہلانے پھسلانے کے لیے کی جا رہی ہیں. تو کوئٹہ کے دھماکے کے حوالے سے میں نے گزارش کر دی کہ یہ بڑا افسوسناک سانحہ ہے, 24 لوگوں کا ایک دھماکے میں شہید ہو جانا, اور اس پر حکومت کا رد عمل یہ آیا کہ جی دہشت گرد عمران خان صاحب لائے تھے. بی ایل اے کی حد تک تو ہم نہیں کہہ سکتے, ٹی ٹی پی کی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کردار ہے, ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا اتحاد ہے, اور عمران خان صاحب اعتراف کر چکے ہیں کہ وہ ان دہشت گردوں کو افغانستان سے واپس بھی لائے تھے اور ان کو جیلوں سے رہا بھی کیا گیا تھا. اچھا جی, اب راجن پور کے کچے کے ڈاکو ہیں شاید, آپ کو یاد ہوگا ویڈیو بیان جاری کرتے تھے, ویلاگ کرتے تھے وہ, اور اس میں ہمارے جو اپنا مطلب مجھے وہ بات میں نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن بہرحال وہ مذہبی ٹچ دیتے تھے, تو وہ لوگوں کو درس دے رہے ہوتے تھے اور خود لوگوں کو اغوا کرتے تھے, مارتے تھے. پولیس کا دعویٰ ہے کہ جی اس کو ایک مقابلے میں مار دیا گیا ہے وہ, اور ایک ظاہر بڑا بدنام ڈاکو تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچا جو راجن پور کا ہو یا مطلب پنجاب کے کچے کے دوسرے علاقے ہو وہاں پر کوئی امن ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ چھوٹو گینگ بھی تو ہے نا, کچھ گرفتار ہوئے تھے, کچھ مارے گئے تھے, ڈاکو پھر آ جاتے ہیں. مستقل حل نہیں, نہ سندھ حکومت کر رہی ہے نہ پنجاب حکومت کر رہی ہے. آخری چیز پنجاب کو لگ گئی ہے نظر جناب, آج بھی سانس نہیں لے سکتے آپ پنجاب میں. ہم نکلے ہر طرف کنسٹرکشن ہو رہی ہے حالانکہ پابندی ہے, فیکٹریاں چل رہی ہیں حالانکہ دھواں نکالنے پر پابندی ہے, بھٹے چل رہے ہیں حالانکہ سارا کچھ پابندی ہے. اب اس پر حکومت پنجاب نے اسکول تو بند کر دیے, لیکن باقی اقدامات صفر میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, صرف اور صرف بند کمروں میں اقدامات ہیں. ماسک بانٹنے سے سموک کم نہیں ہوگا. آج حکومت سخت اقدامات کرے گی, ماحولیات دشمن مشینری روکے گی, چاہے وہ فیکٹری ہو, چاہے وہ گاڑی ہو, چاہے جو بھی ہو, اس کو روکے گی, اس پر پابندی لگائے گی, بھاری جرمانے کرے گی, جرمانے نہیں وہ ضبط کرے گی, اور پھر ماحول دوست مشینری پاکستان میں لائی جائے گی یا اس پر رعایت دی جائے گی. تب جا کر 10 سالوں میں ہم سانس لے سکیں گے. ان دنوں میں یہ جو 4-5 مہینے ہیں. اب اس میں ہماری جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں, وزیر ہیں ماحولیات کی پنجاب کی, انہوں نے ٹویٹ کیا, اور پہلے تو لاہور ہوتا تھا نا, اب تو ملتان بدترین انداز میں ملتان متاثر ہوا ہے.
وہ جی مریم اورنگزیب صاحبہ نے اپنا ایک ٹویٹ اپنا ماسک پہنی ایک تصویر شیئر کی ہے اور کہا ہے کہ میں سب کو پر زور دیتی ہوں کہ گھروں میں رہیں، ماسک پہنیں اور صحت مند اور محفوظ رہیں۔ تو اس پر ہمارے دوست ندیم افضل چند صاحب، مختارے والے ندیم افضل چند صاحب، ان کا مختارہ پھر زندہ ہو گیا ان کے اندر۔ وہ کہتے ہیں مختارہ اپنے گھر بہو جا کے حکومت نہیں پہ دست دی، فرنس سے سموگ، پرانے ٹائر کتنے امپورٹ ہوتے ہیں اور ان کو پگھلا کر کیا کیا اس سے نکالا جا رہا ہے، پرانی گاڑیاں اور موٹر سائیکل سے دھواں، ڈفر پلانٹیشن اور چھانگا مانگا جنگل پچھلے کئی سالوں سے کون کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے، سوال بالکل جائز ہیں کہ صرف اور صرف ماسک پہننے سے اور گھر بیٹھنے سے سموگ ختم نہیں ہوگی، یہ سب ختم کرنا ہوگا حکومت نے۔ اور پنجاب کو میں نے کہا نظر لگ گئی ہے پنجاب کو کرپشن کی، نظر لگ گئی ہے پنجاب کو قربہ پروری کی، نظر لگ گئی ہے پنجاب کو نااہلوں کی۔ اور وہ نااہل جو ہے پنجاب میں بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں اور اس میں سیاسی فیصلہ ساز بھی شامل ہے، وہ پنجاب کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اور پنجاب سال کے آدھا سال جو ہے 5-6 مہینے پنجاب میں آپ سانس نہیں لے پاتے، لوگ سوچنے پر مجبور ہے کہ پنجاب سے کوچ ہی کر جائے اگر اسی طرح رہنا ہے تو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔